पोक भारता हमारे साथ है। 10 पोक भारता भाई कैसे हैं? वेलकम। जी हक जी, आमिर हक जी कैसे हैं? मैं मैं ठीक। तीसरी बार आपसे, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन जी जी, नहीं नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है जी सर, मुझे याद है, आपकी बात याद बिल्कुल है मुझे। कैसे माशाल्लाह। हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है। जी जी। जी, मुझे आपका बड़ा स्टाइल अच्छा लगता है। बड़े आप शार्प है, इंटेलेक्ट है। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बायस भी है। आ, लेकिन आपकी जो इंटेलेक्ट है बड़ी शार्प है। और अभी मैं सुन रहा था, तो मेरी भी एक सवाल है कि मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। कुरान पे, कुरान भी पढ़ता हूँ, तो मुझे एक सवाल जो हिट करता है, जो मैं मुसलमानों से, मैं अपने हम्म। एक ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर बहुत एक्टिव हूँ। यूट्यूब में बहुत कम एक्टिव है, हालांकि मेरा एक छोटा सा चैनल है लेकिन ट्विटर में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो हमारे मुसलमान भाइयों से मैं बहुत वहाँ पर बात करता हूँ। तो हम्म। मेरा एक सवाल जो मैंने वहाँ पर कल मैंने रखी थी, कि कुरान जो है, ये मुसलमानों का दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है। जी जी। लेकिन आ, जब मैं कुरान की किताब खोलता हूँ, मुसलमानों से मेरा ये सवाल है, क्योंकि उसमें बिल्कुल कलाम तो आया है, चलिए मान लेते ईमान का मामला है, लेकिन रसूल ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको किताब की शक्ल नहीं दी थी। अच्छा। जिस वजह से भी उम्मीद थे, या जिस वजह से भी उन्होंने किताब की शक्ल नहीं। तो सवाल हमारे जैसे नॉन मुस्लिम का ये रहता है, जो साइंटिफिक अप्रोच रहते हैं, कि जब आप किसी को किताब बोलते हैं तो उसमें दो तीन क्राइटेरिया होती है। वो चाहे कलाम हो किसी का भी, लेकिन उसमें एक ऑथर रहता है। उस ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन रहती है कि वो है कौन। एक प्रीफेस रहता है कि ये किताब क्या चीज़ बता रही है। एंड फिर उसमें ये सारी डिटेल्स बड़ी स्पेसिफिक होती है। पब्लिकेशन हाउस रहती है जो कि बताता है कि ये ऑथर कोई फेक नहीं है, ये जेन्युइन हम्म। ऑथर है, हम्म। क्रेडिबिलिटी है। और हम्म। उसमें कुछ दो तीन चीज, किताब जब आप पढ़ेंगे तो दो तीन चीज उसमें रहती है, कि भाई कौन बोल रहा है, हु इज द स्पीकर, हु इज लिसनिंग, व्हाट इज द, ये सारी चीज क्लैरिटी रहती है। और एक हम्म। मैसेज रहता है किताब में, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहती है। तो ये हम्म। चीज कुरान मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं करता। तो मेरा तो मसला ये कि ये हाउ डू वी जस्टिफाई कि कुरान हम्म। एक किताब है। यहाँ से मतलब इसको किसी फेक बंदे ने कहीं ऑथर तो नहीं कर दिया गया है। हम्म। मतलब जो आप हम्म। मानते हैं कि ये 1500 साल से, हो सकता है कि किसी बंदे ने अपनी इंटरेस्ट के लिए हम्म। उसने इसको ऑथर कर दिया, और मुसलमानों को ये धोखा दिया गया है। तो इसको हम्म। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जी आमिर जी, आप जी? जबरदस्त सवाल है, मगर अफसोस ये है कि ये आपने कान ना बहुत लंबा घुमा के हाथ पकड़ा है, बहुत लंबा। और उसके पीछे एक वजह है, गलती आपकी नहीं है। मजे की बात यह है कि आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर गए हैं। आपने कहा एक बंदे ने कहीं धोखा तो नहीं दिया। अगर बंदे ने धोखा देना होता तो वो किताब पे अपना नाम लिखता, ताकि आप ये एतराज ना कर सकते। वो पब्लिकेशन भी देता, वो प्रीफेस भी लिखता। कमाल तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी बंदे ने धोखा तो नहीं दिया, और आपको वो नुक्ता भी दे जाए कि जिसको आप पेश कर सकें। वेरी गुड। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर, जो आपने काम लंबा करके पकड़ा उसको मैं छोटा करता हूँ। सारी गलती शुरू हुई है लैंग्वेज से। आप आपको पता है अरबी जुबान में किताब किसे कहते हैं? अरबी जबान में किताब, कुरान में किताब करके आई है। न मूसा न न को किताब न मिली न है। न न न न न न न न मैं किताब, अल आपको लाने लगा किताब, हूं। अल किताब। मैं बताता हूँ। जिस नुक्ता मैं इसीलिए कहता हूँ, जब आप अपनी ट्विटर पर अपनी जगह पर बैठकर कोई इतराज सोचते हैं, वो आपको बहुत बड़ी बला लगता है। आपका सवाल खत्म हो गया हुआ है यहीं पर ही। लैंग्वेज, मैंने क्यों कहा लैंग्वेज बैरियर है। आप किताब, एक बुक को जो पब्लिश्ड होती है, ऑथर लिखता है, उसको समझ रहे हैं। अरबी जुबान में किताब का मतलब पता है आप किसे कहते हैं? बताएं। माइक म्यूट ना करें आप, हाँ ट्विटर नहीं है, अच्छा, ये यूट्यूब है। मैंने तो बताया कि हाँ। अरबी जुबान में किताब, अल किताब नहीं भी नहीं, आती है, कुरान में कई दफा मैं पूछ इस्तेमाल रहा हुई हूं, है। मैंने सिंपल पूछा है। मैंने सिंपल पूछा है, किताब अरबी जुबान में किसे कहते हैं? उर्दू नहीं, क्योंकि अरबी में आया है ना किताब। उर्दू नहीं, हिंदी अच्छा नहीं, बुक बुक नहीं, पब्लिकेशन नहीं। किताब अरबी जुबान में किसे कहते हैं? जी जी, मुझे मैं बिल्कुल आमिर जी, मैं समझ गया। समझ गया? देखिए, मैं नहीं नहीं, तो मुझे नॉन एक मिनट अरबी एक हूँ। मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, समझ हम ये लोग तो नहीं कहना नॉन ये। अरबिक पीपल है। रुके रुके हाँ रुके रुके जरा, मजा आने लगा ना। मजा आने लगा, सिंह फंस गए हैं, सिंह फंस गए हैं। तो इसलिए अब आगे नहीं, मजा इस तरह नहीं कि समझ आ गया।
بتائیں کسے کہتے ہیں، یا یہ بولیں گے نہیں، پتا ہے مجھے یا نہیں یہ معلوم ہے، بولیں گے مجھے نہیں نہیں پتا؟ معلوم. ہاں نہیں مجھے نہیں معلوم. معلوم، نہیں معلوم ہے. ہاں اب ذرا رکنا ہے آپ نے، یہاں رک جانا ہے. ہاں مائک میوٹ کر لیا، تھینک یو. یہ ہے سارا مسئلہ. ہمارے اس بھائی کو کتاب ورڈ کو عربی زبان میں اس کی لٹرل میننگ کیا ہے نہیں پتا، اور سارا اعتراض جو ہے وہ اردو کے ورڈ کے اوپر رکھا ہے. ورڈ اردو کا استعمال ہو رہا ہے، مستعمل جو ہے اس کو لے رہے ہیں، اعتراض عربی کے قرآن کے اوپر کر رہے ہیں. عربی زبان میں کتاب لا کو کہتے ہیں، لا، بک کو نہیں کہتے، لا کو کہتے ہیں. قرآن کو لا کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے لا بنا دیا گیا ہے کہ قتال کرو، وہو کرہ لکم، کتیبہ کتاب سے نکلا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے رمضان کے روزے جس طرح کے فرض کر دیے گئے تھے پچھلی قوموں پر تاکہ تقوی کر سکو. تو کتاب کا مطلب کوئی بائنڈنگ بک یہ ضروری نہیں ہے. کتاب ورڈ عربی زبان کے اندر لا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایون ہیبریو میں وہ جو خمیس موسیٰ ہے ان کو کتاب اس بنیاد کے اوپر کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر لاز دیے گئے ہیں، جیسے بک آف ڈیٹرانومی تھی تو کتاب لا کہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے قانون ہے، لا ہے. تو کتاب عربی زبان میں لا کو کہتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، لا ایک لائن کے ہو یا 100 لائنوں کا ہو اس کو لا ہی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل، بلکہ ایک آرٹیکل نہیں، آرٹیکل کا ایک پروویژن نہیں، ایک کلوز اے بی سی، اس کو بھی لا ہی کہیں گے، جیسے پورے کے پورے انڈین کانسٹیٹیوشن کو لا کہتے ہیں. تو قرآن تو لا ہے، چاہے ایک آیت ہو اس کو بھی قرآن ہی کہیں گے اور لا کہیں گے، اور 114 صورتیں ہوں. تو میرا بھائی آپ کا اعتراض بنتا نہیں تھا. آپ نے کافی لمبی بازو گھما کے کان پھینکا، آتھر، پبلیکیشن، پری فیس، ریسرچ. بھائی میرا تھوڑا سا اگر فوکس کر لیتے کہ عربی زبان میں کتاب کسے کہتے ہیں، آپ نہ ٹویٹر والوں کا ٹائم ضائع کرتے نہ آج میرا کرتے. ٹھیک ہے میرا بھائی، ٹیک کیئر. ٹھیک ہے 10 بھائی. جی جی جی، آپ میرے کو نیچے بھیج رہے ہیں یا تھوڑا اور کنٹینیو کریں؟ ایک ایک سوال کر لیتے ہیں نا. ہاں ایک ایک، نہیں مجھے جی 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 بالکل صحیح بات ہے. مجھے تو واقعی نہیں معلوم تھا کہ عربی زبان میں کتاب کو لا بولتا ہے. اسی لیے میں بولتا ہوں، دیکھیے عامر جی، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو قرآن آئی ہے، اسلام آئی ہے، وہ نہیں اگلا سوال آنے لگا ہے، نہیں ٹائم نہیں ضائع نہیں ہوگا. یہ اسی نیکسٹ کریے گا، یہ نیکسٹ کریے گا. کوشچن سب کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے آج کوشش کی تھی اسپیشل، کیونکہ میں 3 اچھا سٹریمز ٹھیک ہے، پیچھے لگاتار کر رہا تھا. ویڈنسڈے سیم بھائی، تھرسڈے سیم بھائی، فرائیڈے سسٹر لینا کے ساتھ، سیٹرڈے کا گیپ تھا. آج تو میں چاہ رہا ہوں زیادہ لوگوں کے ساتھ بات ہو تاکہ جی جی، زیادہ کو اور موقع میں آپ کو چھوٹی پھر ہی موقع. رکھوں گا. عامر جی میں چھوٹی ہی رکھوں گا. میں 2-3 پوائنٹ میرے جو ویوز ہیں نہیں بالکل. اور میری ہاں، بات سنیں، اس پوائنٹ آپ نا 1-2 لائن بول اسی کے اس کو پوائنٹ پہ کنکلوڈ مجھے کریں بات کیونکہ کرنی، ٹاپک ہاں کنکلوڈ اسی ہو چکا پوائنٹ پہ ہوا ہے، بات اگلی کرنی بات ہے. ہو جائے گی. ہاں جی اسی کانٹیکس میں مجھے، آپ نے جو حوالہ دیا نا، میں نے تو قبول کیا کہ دیکھیں بالکل مجھے پتا نہیں تھا، اور مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا کہ یہ یہی کتاب کا یہی ریئل تو میننگ کیا ہے. فائدہ. نان مسلم بےچارے اسی چیز سے تو فائدہ ہاں اٹھاتے ہیں. مجھے یہی تو میں رو کمپلیٹ رہا کرنے تھا، دیجیے سر. ہاں ایک منٹ ذرا سنیے گا. میں یہی تو رو رہا ہوں مسلمانوں کو کہ کاش پڑھ لو تھوڑا سا، جی تھوڑی جی، سی گرپ کر لو. واللہ یہ چھوٹے موٹے یہ چوچو موچو سوال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں میں اسی لیے بول رہا ہوں عامر جی کہ اسی لیے تو قرآن میں بھی یہی بولی گئی کہ یہ جو اسلام ہے یہ عربوں کے لیے آیا ہے. ہمارے لیے ہیں؟ تو یہ تھا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو اچھا کتاب کا یہ ہے مطلب دوسرا بھی سوال، کتاب پتہ ہے، یہ ہے ہمیں تو دوسرا اسلام سوال. نہیں پتہ. تو ایک منٹ رکے، یہ ہے دوسرا سوال. اس کے اوپر بھی میں درجنوں آیتیں دے سکتا ہوں کہ قرآن عربوں کے لیے نہیں آیا. ٹیک کیئر. آپ نے کہا تھا آپ نیا پوائنٹ رکھیں گے، اب میں اس کو انٹرٹین اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ ہے ڈرامے بازی. پہلے آپ کا سوال ہے کلیئر ہو گیا. ایک چیز ہے عربوں کے لیے آیا ہے نہیں آیا، اس کے اوپر میں درجنوں دلائل دے سکتا ہوں. جس نے پڑھنا ہو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. اس کی پہلی جلد کے اندر ہی عیسائیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں، یہ تو عربوں کے لیے آئے ہیں. جب یورپ کی طرف اسلام بڑھا یا ویسٹ کی طرف اسلام بڑھا تھا یا رومن ادھر پرشیا کی طرف بڑھا تھا، تو یہ اعتراضات سننے میں آئے کہ یہ عربوں کے لیے آئے ہیں، ہم نان عرب ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے. تو یار قرآن کی وہ اولین مخاطب ایک الگ چیز، اس کے اوپر ابن تیمیہ نے میں دوسرا جواب لینا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ پتہ کیا بات ہے، دوسرا سوال کیونکہ دوسرے لوگوں کا موقع، میں ایک بھائی کے ساتھ تو نہیں نہ لگا رہ سکتا.
بس بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو اتارنا پڑا. یہ دوسرا ایک سوال ہے، اس کے اوپر جس نے وہ دیکھنا ہے ان کی کتاب موجود ہے. میرے خیال سے میں نے کہیں اس کا کلپ وغیرہ بھی ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہوا، تو میں کبھی اس پہ بات ہوگی، کوئی سوال اور کرے گا تو میں بتاؤں گا. درجنوں آیت ہاذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم میں قرآن کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے ہاذا بلاغ للناس، عمومی طور پر ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کنتم خیر امت، ابھی آیت پڑھ رہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. سوال اٹھتا ہے قرآن اگر عربوں کے لیے ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے ہوتے تو ناس کے لیے نکالنے کا کیا تصور تھا؟ ناس کے لیے نکالنے کا کیا تصور تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع آخری ہے نا، کلائمیکس آپ کا وہ خطبہ جس میں کہا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب آیا ہی اسلام عربیوں کے لیے تھا، تو اجمیوں کی فضیلت کی بات کیسے ہونی تھی؟ ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز ہے قرآن میں 3 قسم کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں جب مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو متعدد ہیں مگر بنیادی 3. نمبر 1 یا ایوہن، سوری عرب. نمبر 2 ناس. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 اہل کتاب. ٹھیک ہے. اچھا 4 بھی ملٹیپل کر سکتا ہے، میں کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، جیسے مشرکین کو بھی مخاطب کیا گیا اس طرح. اسی طریقے سے ایمان والے، منافقین، کفار، اہل کتاب، مشرکین، الناس. یاد رکھیں جب کسی خاص قوم کو مخاطب کیا جائے یا اولین مخاطب وہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پیغام کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. ایک اور آیت لے لیں، میں نے کہا ہے میں اس سوال کا جواب دینا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو، اب آپ نے چھرلی چھوڑ دیا تو مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، تو سنتے جائیے ذرا، میں آیتیں دے رہا ہوں، یہ ہوائی فائر نہیں مار رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک، کیا ہے آیت، وما ارسلناک الا کافتا للناس. آیت سنیے گا بھارتیہ صاحب، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافتا للناس، جملہ انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، بشیرا ونذیرا، تاکہ آپ ان کو خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی بن جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. درجنوں آیات ہیں، جس نے پڑھنا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو بڑا شاندار جواب دیا ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. جزاک اللہ. اور بھی